ناظرین، اللہ رب العالمین الہ واحد خالق کون و مکان، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کے انعامات و اکرامات ساری زندگی بندہ بیان کرتا رہے، اس کا شکر ادا کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک صرف اسی بات پر اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، تو یہ شرف اتنا بڑا ہے ناظرین، اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا مقام ہے۔ اس کی جتنی مخلوق ہے، تمام مخلوق میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے۔ ناظرین، اس کا شکر ادا کریں انسان ہونے پر۔ میری گفتگو پہ توجہ دیجیے گا۔ شکر ادا کیا ہے ہمارے مالک خالق، تو نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ ناظرین، انسانوں پہ غور کریں تو ان کی قسمیں ہیں، انسانوں کی قسمیں ہیں۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں انسانوں کی قسمیں ہیں۔ آپ حیرت زدہ ہو جائیں، کیوں، کیسے؟ وہ اس طرح، ایک انسان کا گروہ ہے، ایک قسم ہے جو متی ہے، ماننے والا ہے، سر تسلیم خم ہے، اور ایک وہ ہے جو انکاری ہے، سرکش ہے، مانتا نہیں۔ یہ دو گروہ ہیں۔ ہم پھر اس کا شکر بجا لائیں اس بات پر کہ دو گروہوں میں سے جو اعلیٰ گروہ ہے انسانوں میں، وہ ہے اللہ کے تابع دار، رسولوں کے تابع دار، متی۔ اللہ نے ہمیں ان میں رکھا ہے۔ ناظرین، اب سرکش کا جو گروہ ہے اس کو چھوڑ کر، اس پہ میں گفتگو نہیں کرتا، وہ ایک بات لمبی ہے اور طرف نکل جائے گی۔ جو تابع دار انسانوں کا گروہ ہے، یہ دوسرا پوائنٹ آ گیا ہے۔ اس پہ بھی اگر نظر دوڑائی جائے تو اس میں بھی قسمیں ہیں، دوسرے گروہ میں بھی آگے گروہ ہیں۔ حیرت زدہ ہو جائیں گے آپ، وہ کیسے؟ وہ ایسے، ایک تابع دار گروہ میں وہ گروہ ہے جو حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو دیگر انبیاء کا، میں اکیلے نبی پہ گفتگو کروں علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ٹرانسمیشن کا وقت اس کا متحمل نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرے دیگر انبیاء کی امتیں، پھر ان میں بھی قسمیں ہیں۔ کچھ امتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے احکامات کو منعن مان لیا، اور کچھ ان میں بھی انکاری ہو گئے۔ میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کرتا۔ ایک گروہ دیگر انبیاء کا، اور ایک گروہ نبی آخر الزمان، پیغمبر دو جہاں، محبوب خدا، حبیب خدا، تاجدار ختم نبوت و رسالت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ناظرین، ہم اس بات پہ جتنا شکر مالک کا ادا کریں کہ کم ہے، اس نے ہمیں اپنے حبیب نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے۔ ہم جناب حضرت آدم علیہ السلام کے امتی ہوتے تو مسلمان ہوتے، انکاریوں میں نہ ہوتے، کافر نہ ہوتے، وہ میں پہلے بتا گیا ہوں، دوسرا گروہ ہے۔ ہم جناب شیس کے امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ ہم جناب ذبیح اللہ کے امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ ہم جناب دانیال کے، جناب یحییٰ کے، جناب زکریا کے علیہ السلام امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ جناب یوسف و یعقوب و یوسف کے، ایوب علیہ السلام کے امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے مسلمان امتی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ الغرض کسی بھی پیغمبر نبی رسول کے امتی ہوتے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھی ہوتے تو پھر بھی مسلمان ہوتے۔ جو سرکش نہیں ہیں ان کے امتی، جو انہیں ابن اللہ نہیں مانتے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ابن مریم مانتے، ابن اللہ نہیں مانتے، اگر اس فہرست میں بھی ہوتے تو مسلمان ہوتے۔ ہم خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایسا مسلمان فرمایا ہے کہ پہلے نبیوں کے مسلمان امتی ہوتے تو مسلمان تو ہوتے، مگر یہ جو خیر الامم، سید الامم کا شرف ہے ناظرین،
یہ ہمیں نصیب نہ ہوتا، یہ ہمیں ہرگز نصیب نہ ہوتا۔ ہم اس بات پہ پہلے جتنے شکر ادا کیے ہوئے ہیں، میں جہاں سے میں نے گفتگو کا سٹارٹ دیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگی ناظرین، وہاں سے لے کر یہاں تک ساری عمر سجدے میں گزار کر سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، خالق تیرا شکر ہے، خالق تیرا شکر ہے، خالق تیرا شکر ہے، اسی بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس پیغمبر کا امتی بنایا ہے جس کی امت کو اللہ نے سید الامم کے رتبے پہ فائز کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی سارے نبیوں کا سردار اور امت ساری امتوں کی سردار، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں بھی حضور کی امت میں بھی گروہ ہیں۔ ناظرین آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے، میں شارٹ گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایسی گفتگو ہے کہ مجھے ایک طویل وقت چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان کہلائے۔ سبحان اللہ۔ ان میں بھی قسمیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے حضور کی ذات پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، حضور کی زندگی پہ، حضور کی ذات پہ، حضور کی عظمت پہ، حضور کی ناموس پہ، حضور کی بات پہ، حضور کے حکم پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو امتی ہونے کا، اس میں بھی گروہ آگے نا ناظرین، امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، امتی ہونے کا دم بھی بھرتے ہیں، مگر جو ماننے کا حق ہے رسول کو وہ نہیں مانا جا رہا۔ کوئی کہہ رہا ہے رسول دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، کوئی کہہ رہا ہے رسول بس اتنا بتاتا ہے جتنا اللہ اسے علم دیتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس بات پہ ناظرین خدا کا شکر ادا کیجئے، پچھلے سارے جو میں گناہ کے آ گیا ہوں یہاں پر، شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ خالق تیرا اس سے بڑا کرم اور فضل کوئی نہیں، شکر کوئی نہیں، تم نے اپنے محبوب کا امتی بنا کر پھر جو محبوب کو ماننے کا انداز ہے، جو ماننے کا حق ہے، ہمیں اس گروہ میں رکھا ہے۔ خالق تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ ناظرین اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل امتی بنایا ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے میں کامل مومن مسلمان کب بنوں گا، ایمان والا پختہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے غلام جب تو اللہ پہ کامل ایمان لائے گا، اللہ سے پہ اس کی ذات و صفات پر کامل ایمان لے آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پہ ایمان کب لے کے آؤں گا؟ فرمایا جب تو اس کے رسول نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے کے آئے گا۔ یا رسول اللہ میں رسول کی ذات پر، آپ کی ذات پر کامل ایمان کیسے لے کے آؤں گا؟ فرمایا جب تم میری پیروی کرے گا، میرے طریقے کی پیروی کرے گا، مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرے گا، مجھ سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی رکھے گا، تب تو کامل اور پکا مومن مسلمان ہوگا۔ یاد رکھنا جس کے دل میں میرے متعلق جتنی محبت زیادہ ہوگی، جتنا پیار اور عشق اور چاہت زیادہ ہوگی، اتنا اس کا ایمان پکا پختہ اور قوی ہوگا۔ جس کے دل میں میری ذات کے متعلق جتنا بغض زیادہ ہوگا، اتنا وہ کفر پہ ہیوی ہوگا، اس کا اتنا کفر جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور ہوگا جس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ اس بات پر خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، اور ہر اس چیز سے محبت ہے جس سے حضور کا تعلق ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، جو حضور سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں، جو نبی کی عزت کرتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مانتا ہے ہم اپنا اسے مانتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے ہم اس سے دشمنی رکھتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نہیں مانتا ہم بھی اسے اپنا نہیں مانتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت پہ حاضر ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ چوکٹ دہلیز مصطفیٰ پہ پہنچتا ہے، ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، گناہ کر بیٹھو تو پھر کیا کرو؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر تم دہلیز مصطفیٰ پہ آؤ، تم میرے محمد کی بارگاہ میں آؤ، کیونکہ تمہیں یہ در دے دیا ہے۔ یاد رکھنا
جو بندہ در رسالت مآب کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچے گا کبھی اللہ کا مقرب نہیں بنے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایسی پیاری گفتگو، یہ اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔